अस्सलामु अलैकुम, सैयद जलाल शाह हियर। सीरत तैयबा इनफ़रादी ज़िंदगी, प्रॉफिट की जो इंडिविजुअल ज़िंदगी है वो कैसी है। तो उनकी जो ज़िंदगी है अगर हम देखें तो टोटल 63 इयर्स के थे, लेकिन जो हमारे लिए आइडियल है वो 40 के बाद है, यानी प्रॉफिटहुड के बाद है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम उसको आइडियल बना के हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, हमारी बिहेवियर, हमारी एक्शंस ठीक हो सकते हैं। इन पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मगर एक क्वेश्चन आया था कि इस्लाम में हर किसी का आइडियल होता है, तो इस्लामी जो मुसलमान हैं उनका आइडियल कैसा है, यानी कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों के लिए कैसे आइडियल उनको पेश करता है। तो प्रॉफिट की जो ज़िंदगी है वो हम सब मुसलमानों के लिए आइडियल ज़िंदगी है। तो वो उनकी जो ट्रेड्स थे, उनकी जो खुसूसियात थे, जो वो बतौर इंडिविजुअल थे, तो वो ये है कि वो सबसे पहला जो है वो सब पर शफ़क़त करता था। जो बड़ा था, जब उनका हम उम्र था या छोटा था, वो सब के साथ अच्छे सलूक से पेश आता था। शफ़क़त का मतलब है कि आप किसी से रहमदिली से पेश आओ, आप उनसे अच्छे से बात करो। तो प्रॉफिट जो है वो बच्चों के साथ खेलती भी थी, उनको उनकी जो दौड़ है वो रेस भी करवाते थे, बड़ों की इज़्ज़त करते थे, और हम उम्र वालों के साथ वो गपशप भी लगा लेते थे, फ़नी मजाक भी करते थे, और एक रहमदिली और उसके साथ एक ऐसा बिहेवियर रखते थे। जो दूसरा ट्रेड है, मुझे इनको सबसे पहला रखना चाहिए था, बट ये आज अभी मेरे जहन में आया। दूसरा है कि सादिक और सच्चा। अगर हम उसकी प्री प्रॉफिटहुड की ज़िंदगी भी देखें तो वो तब से सच्चा था, वो तब से वो झूठ नहीं बोलता था। एक दिन वो पहाड़ी पे चढ़ गया और मक्का वालों को कहा कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसी पहाड़ी के पीछे जो है एक कबीला आप पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या आप मानोगे? तो सब ने कहा हम मानेंगे। तो फिर प्रॉफिट ने उनको प्रीचिंग दी कि मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रीच करता हूँ कि खुदा एक है, यानी कि इस्लाम की तबलीग दी। लेकिन उनमें से बहुत ने नहीं माना। जो मक्की वाले थे वो प्रॉफिट को प्रॉफिटहुड मिलने से पहले भी उन पर यकीन रखते थे कि ये बंदा झूठा नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता। तो उनको एक दूसरा नाम दिया था सादिक और अमीन। उनको सादिक और अमीन कहते थे। तो आइडियल हमारे लिए ये है कि हम सच्चा बोलें और किसी से झूठ ना बोलें, धोखा ना दें। ये सच्चा सादिक अमीन जो है ये सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं होता, आपके हर अंदाम जो है वो सच्चा और सादिक होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और तीसरा जो ट्रेड था उनका इंडिविजुअल का खुसूसियत जो था वो बहादुरी का था। बहादुरी ऐसी थी कि जब वो एक रिफॉर्मर के तौर पर, यानी कि अपने मुआशरे को रिफॉर्म कर रहा था, तो इनके लिए बहुत बड़ी बहादुरी चाहिए होती है। आप सब ऑड्स के ख़िलाफ़ जाते हो, यानी कि उन्होंने जो इस्लामिक सिविलाइजेशन लेके आया, उन्होंने उस मुआशरे को बिल्कुल तब्दील कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है इनके लिए बहादुरी चाहिए होता है। अब आप में से कोई बहादुर है हम में से कि ये जो हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां है, हमारे मुआशरे में जो जुल्म के जो कस्टम्स है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलते क्योंकि हम बहादुर नहीं हैं। लेकिन प्रॉफिट को ये बहादुरी नसीब हुई थी। उन्होंने पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर था उनको चेंज कर दिया। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, उन्होंने ये बहादुरी का काम किया। फिर अगर हम और बहादुरी देखें तो वो जंगों में लड़ता था, जंग से भागता नहीं था। एक और ट्रेड जो है वो अपने अहलो आयाल के साथ, यानी अपने घर वालों के साथ वो अच्छा सलूक करता था। प्रॉफिट ख़ुद भी फरमाता था कि तुम में से सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपने अहलो आयाल के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ अपने अहलो आयाल के लिए। तो ऐसे वो साबित होता है कि वो अपनी ही जो उनके फैमिली थी उनके साथ वो अच्छा सलूक करता था। और उनकी जो लाइफ है उनमें हमें कभी भी ये नहीं मिलता इंसिडेंट्स कि उन्होंने कभी अपनी बीवी को मारा हो। इस्लाम में ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इसने अलाउ किया है
ہسبینڈ کو کہ آپ بیوی کو مارے، لیکن جب ان سے ایویڈنس کا طلب کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں کہ پروفٹ نے اپنی زندگی میں اپنی کسی ایک بیوی کو نہیں مارا۔ ایک اور ٹریڈ جو ہے وہ مشقت کرتا تھا، کماتا تھا، تجارت کرتا تھا، خود محنت کرتا تھا، وہ بیٹھ کر کے فری میں نہیں کھا رہا ہوتا۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پیسے مطلب کہ کچھ سامان نہیں ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھوک برداشت کر لیتا لیکن مانگتا نہیں تھا۔ ان کا ہاتھ جو ہے وہ سارا ٹائم اوپر ہوتا تھا، اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہوتا، اگر ان سے کوئی مانگتا تو وہ دے دیتا۔ وہ اپنا تجارت کرتا، وہ پروفٹ ہوڈ ملنے سے پہلے بھی تجارت کرتا تھا اور پروفٹ ہوڈ ملنے کے بعد بھی وہ اپنا کام خود کرتا تھا۔ ایون کہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ صحابہ اپنے لیے کھانا تیار کرتے تھے، تو اس ٹائم پر بھی پروفٹ جو تھا ان کے ساتھ محنت کرتا تھا، لکڑیاں ڈھونڈتا تھا، ان کی آگ جلانے میں مدد کرتا تھا۔ جو کمپینینز تھے ان کے، وہ ان کو منع کرتے تھے، لیکن پروفٹ فرماتا تھا کہ نہیں، میں اپنا کام خود کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو کسی دوسرے پر اپنے آپ کو برتری دے دے۔ تو پروفٹ اپنا کام خود کرتا تھا، محنتی تھا، محنت کرتا تھا وہ۔ اور ایک اور ٹریڈ جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ اللہ کی عبادت خوب کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا تھا۔ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی، ہماری طرح وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آتی لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو صحیح پڑھنا ہے وہ تو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ہر ٹائم پہ وہ شکر ادا کرتا تھا، بھوک کی حالت میں بھی، اور پیٹ جب پڑتا تھا تب بھی وہ شکر ادا کرتا تھا، اور دوسروں کو بھی تلقین دیتا تھا کہ عبادت کرو اور اللہ کی شکر ادا کرو۔ ایک اور ٹریڈ جو ہے وہ معافی کا، وہ معاف کرتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انسیڈنٹس ان کے لائف میں ایسے آئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن انہوں نے معافی دے دی۔ ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہندہ جو ہے وہ ابو سفیان کی جو وائف تھی، انہوں نے پروفٹ کی جو چچا تھا ان کو قتل کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی باڈی کی میوٹیلیشن کی ہوئی تھی، اور ان پہ پروفٹ جو تھا بہت ناراض ہو گیا تھا، لیکن فتح مکے کے دن انہوں نے ہندہ کو معاف کر دیا، اور اس بندے کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کو نیزہ مارا تھا، اور فتح مکے کے دن بھی انہوں نے سب کو معافی دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ آج عام معافی کا دن ہے۔ عورت جو ان پر گندگی پھینکتی تھی، جب وہ بیمار ہو گئی تو ان کی حالت پوچھنے کے لیے گیا، ان کو معاف کر دیا۔ طائف کے لوگوں کے لیے جب تبلیغ کرنے گیا تو انہوں نے پتھر مارے، پروفٹ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جو عام معافی ہے یہ پروفٹ کی ایک کریکٹرسٹک تھی۔ ایک اور کریکٹرسٹک اچھا استاد ہے۔ پروفٹ جو تھا وہ ایک اچھا استاد تھا۔ ان کی جو کریکٹرسٹکس تھے بطور معلم وہ ہم نے پڑھ لیے ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہترین استاد تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کی غلطیاں معاف کرتا تھا، وہ ان کو مارتا نہیں تھا، ان کو وہ نیو ٹیکنیکس یوز کر کے ان کو پڑھاتا تھا، اپنی بات کو جو ہے وہ تین دفعہ دہراتا تھا، ہر ایک بات کو ان کو کہتا تھا کہ یہ لکھو۔ تو وہ ایک بہترین استاد بھی تھا، صاف اور اچھا کردار والا تھا۔ وہ ایک ایسا کریکٹر رکھتا کہ ان کی جو کریکٹر ہے وہ ان پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ابو جہل بھی اس سے کسی نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جو پروفٹ ہیں، وہ تو ان کو پروفٹ نہیں کہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پروفٹ ہے ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے کریکٹر پر کوئی ایک داغ نہیں ہے، لیکن وہ جو اسلام لے کر کے آیا ہے ہمارا مسئلہ ان سے ہے۔ تو وہ اتنا صاف کریکٹر والا تھا کہ ان کی جو رائیول تھے، ان کی جو دشمن تھے، وہ بھی ان کے کریکٹر کو مانتے تھے۔ اور ان کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن کی طرح صاف تھا، یعنی کہ اتنا صاف تھا جتنا قرآن۔ تو یہ ان کی اپنی جو بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہے۔ ایک اور کریکٹر جو ہے وہ بدلہ نہ لینا ہے، یہ کوریلیٹ کرتا ہے معافی سے، یعنی کہ پروفٹ کا جو کریکٹر تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ بدلہ لینا تھا،
انہوں نے مکہ کو فتح کر دیا اور اس ٹائم پہ سب کو معاف کر دیا. انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. انہوں نے طائف جب ان کی کمانڈ میں آ گیا تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے جو عورت نے گندگی ان پر پھینکی ہوئی تھی ان سے کبھی بدلہ نہیں لیا. پروفٹ کے پیچھے جو ہے وہ مکہ والوں نے مدینہ کو 2 لوگ بھیجے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے, لیکن پروفٹ کو جب یہ پتہ چلا تو 2 لوگوں کو پکڑ لیا اور پھر ان دونوں کو معاف کر دیا. پھر وہ 2 لوگ جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. تو پروفٹ کی اور بھی بہت سارے ایسے کریکٹرسٹک ہے جو کہ ایک آئیڈیل ہمارے لیے ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک دے آر مور دین انف. ان کو ریوائنڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا تو ہے سب پر شفقت, دوسرا ہے صادق اور امین, تیسرا ہے بہادری یعنی وہ بہادر تھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا تھا, مشقت کرتا تھا, اپنا کام خود کرتا تھا, کماتا تھا, تجارت کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا اور شکر ادا کرتا, خود بھی کرتا اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کرتا, معاف کرتا, بدلہ نہیں لیتا. ہندا کو معاف کر دیا, فتح مکے کو اس لوگوں کو معاف کر دیا, طائف کے لوگوں کو معاف کر دیا. وہ ایک اچھا استاد تھا. ان کے جو ٹیکنیکس تھے ٹیچنگ کی وہ بہترین تھے. اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا تھا. سادہ زندگی وہ گزارتا تھا. یہ مجھ سے چھوٹ گیا, سوری. سادہ زندگی گزارتا تھا. وہ اپنی زندگی میں لیوشلی نہیں اسپینڈ کرتا تھا کسی چیز کو. وہ اپنی زندگی کو بالکل سادہ رکھتے تھے. ان کے پاس جو ہے وہ یوز کرنے کے سامان بہت لمیٹڈ ہوتے تھے. یعنی منیملزم ایک ٹرم ہے, آپ یوٹیوب پہ ان کی ڈاکومنٹری بھی ہے وہ دیکھ لیں. تو آج کل جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو ایکوائر کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں. تو ابھی جو ایک ٹرم آیا ہے منیملزم کہ آپ کم چیزوں میں خوش رکھنا سیکھو. تو پروفٹ جو ہے وہ منیملزم پر تھا, سادہ زندگی گزارتا تھا. ان کا جو کردار تھا, کیریکٹر تھا, وہ صاف تھا, اچھا تھا. ان کی جو حضرت عائشہ ہے وہ بھی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن کی طرح صاف تھا. ان کا جو کیریکٹر تھا وہ بدلہ نہیں لینے کا تھا. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پروفٹ کی انڈیویجول زندگی کیسی تھی. So that was it for today and see you next time. Bye.